إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ ذکر کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ راست باز پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ ایسی ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کچھ کام آتی ہیں؟ اے میرے ابا جان، یقیناً میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان،
یقیناً مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہیں تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچ جائے اور تو شیطان کا دوست اور ولی بن جائے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اے ابراہیم، تو ہمارے جو معبود ہیں ان سے روگردانی کر رہا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور بالضرور رجم کر دوں گا، اور ایک مدت دراز تک تو مجھ سے علیحدہ ہو جا۔ یہ ایام بالخصوص ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگیری کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار خصائص اور خوبیوں سے نوازا تھا، اور جو محبت کی سب سے آخری ڈگری ہے خلیل ہونا، محبت کی جتنی بھی ڈگریاں یہ سب سے اونچی اور آخری ڈگری ہے، کوئی اللہ کا خلیل بن جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن خلیلی اللہ، اگر میں نے کسی بھی فرد کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا رضی اللہ عنہ، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ اس صحیح حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلیل ہونا یہ محبوب ہونے کا آخری مرتبہ ہے، ورنہ آپ یہ نہ کہتے کہ دنیا میں میرا کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتے، لیکن میرا خلیل کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی میرا خلیل اور دوست ہے۔ تو یہ رتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ دوسرا بڑا مرتبہ اللہ نے یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء شمار ہوتے ہیں، نبیوں کے باپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے اور اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے تھے، اور سب سے آخر میں سب سے اعلیٰ اور اونچی ہستی کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور اولاد سے اللہ نے منتخب فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذبیح ہونے کا مقام اور منصب دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی دونوں جو بیٹے ہیں اسماعیل و اسحاق علیہم السلام، انہی کی اولاد میں سے، اس لیے اللہ نے انہیں جد الانبیاء ہونے کا مرتبہ بھی دیا۔ تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام اور پیشوا بھی بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کلمات اور احکامات کے ساتھ آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے، اپنے گھر سے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، اس گھر میں صنم بنائے بھی جاتے تھے، بیچے بھی جاتے تھے اور پوجا بھی کی جاتی تھی۔ صنم فروشی، صنم پرستی اور صنم بنانے کی صنعت اور کارخانہ اور فیکٹری بھی وہاں ہی تھی۔ اپنے گھر سے دین کی دعوت شروع کی،
گھر سے نکال دیے گئے، پھر اپنے ماحول میں دین کی دعوت دی، کرتے کرتے وقت کا جو حکمران تھا اس نے اپنے کرندوں کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پروگرام بنا لیا، کیونکہ دلائل کے ساتھ کسی بھی دور میں حق کو دبایا نہیں گیا، دلیل اور برہان کے ساتھ اسلام اور دین ہر دور میں غالب رہتا۔ اس کے دلائل اور اس کی سچائی سے جب مخالفین عاجز آ جاتے ہیں پھر ان کا دوسرا پہلو دشمنی اور اناد کا ہوتا، دلیل سے تو جواب نہیں دے پاتے تو لڑنے پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ محاورہ بھی مشہور ہو گیا ہے کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا وہ لڑائی پہ اتر آتا۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا کہ آگ جلا کر اس میں ڈال دیتے ہیں تو آگ انہیں راکھ کر دے گی، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد اپنے خلیل کے ساتھ تھی، لکڑیاں کٹھی کر کے آگ لگائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے حق میں گلزار کر دیا، بچا لیا اس سے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے اس دنیا میں جو انبیاء علیہ السلام و تسلیم کے معجزات کا منکر ہے، اور وہ پیغمبروں کے معجزات کی تعویلیں کر کے معجزات مانتے ہی نہیں ہیں۔ بالخصوص اس گروہ میں سر سید اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ کبھی آپ سر سید کی تفسیر دیکھنے کا آپ کو موقع ملے یا ایک تفسیر چھپی ہے العروۃ الوثقی، وہ پڑھنے کا موقع ملے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ معجزات کی تعویلیں کیسی کرتے ہیں۔ تو اس معجزے کا بھی انہوں نے انکار کیا، کہتے ہیں اس آگ سے مراد وہ آگ نہیں ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا جو آگ جلا دیتی ہے۔ اگر وہ آگ لگائی گئی ہوتی تو ابراہیم بچتے نا، آگ انہیں جلا کے رکھ دیتی، کیونکہ آگ کا قانون قدرت یہ ہے کہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے آگ اس کو جلاتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آگ فتنے اور فساد کی آگ تھی، لکڑیاں جلا کر جو آگ لگائی جاتی ہے وہ نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں قرآن پاک میں تو کتنی آیتیں ہیں جس میں لکڑیوں کے علاوہ جو آگ ہوتی ہے اس کا ذکر ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جنگ جب طرفین سے بھڑکتی ہے تو کلما اوقدوا نارا للحرب، جب وہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، کہتے ہیں جنگ میں لکڑیاں تو نہیں نا جلاتے ایک دوسری طرف سے، تو جنگ کو آگ کہا۔ ایسے یتیم کا جو مال ہے اگر کوئی وہ شخص کھاتا ہے تو قرآن نے کہا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ لکڑیوں میں جو آگ لگی اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں بازار میں آپ جاتے ہیں، جب بازار کے اندر آپ جاتے ہیں ریٹ بڑا ہوتا ہے چیزوں کا، تو آپ کہتے ہیں آج تو بازار میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کا یہ معنی نہیں ہے کہ لکڑیاں جلا کے بازار کو جلا دیا گیا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے، بھاؤ بڑھ جانے کو آگ سے تعبیر کیا۔ تو ایسی مثالیں دے کر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی جس آگ میں ڈالا گیا وہ لکڑیاں جلانے والی آگ نہیں تھی، وہ آگ تھی فتنے اور فساد کی۔ جب انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو قوم نے فتنہ برپا کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، فتنہ ختم کیا۔ اس پر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ فتنے اور فساد کی آگ تھی
وہ لکڑیاں جلانے والی آگ نہیں تھی، تو اللہ نے تو کہا نا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد آگ سرد ہو جانی چاہیے تھی اور فتنہ مٹ جانا چاہیے تھا. اور اگر فتنہ مٹ چکا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو مہاجر ہو کر نکلنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہجرت تو تبھی کی جاتی ہے جب جہاں کسی کو رہنے نہیں دیا جاتا. وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر مہاجر ہو کر نکلے تھے. فتنے والی آگ سرد ہو چکی ہوتی تو ہجرت کرنے کا کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا. تو اس طرح وہ تعویلیں کر کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ نے تمام انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ان کے ادوار میں جس جس معجزے، واضح نشانی اور روشن دلیل کی ضرورت پڑی اللہ نے ہر نبی اور رسول کو عطا کیے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ سے جب صحیح سلامت اللہ نے بچا لیا، نکال دیا، مہاجر ہو گئے. پھر راستے میں ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ پھر واسطہ پڑ گیا. ابراہیم علیہ السلام ان کی اہلیہ دونوں کو، اور وہ اکیلے اکیلے جب اس نے بلایا پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو اور پھر برائی کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دنسا دیا. پھر اس نے معافی مانگی، بچ گیا. پھر دوبارہ اس نے یہی حرکت کی، پھر اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا. بالآخر اس نے اپنی طرف سے پھر ایک اور خاتون ساتھ دی اور رخصت کر کے بھیج دیا. وہاں سے بھی اللہ نے بچایا. اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 بیویاں آ گئی. پھر ایک وقت آیا، بڑھاپا ہو چکا تھا. بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی اپنی عمر 80 برس کی تھی اور بیوی 60 برس کی تھی. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ ان کی اپنی عمر 120 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 80 برس ہو چکی تھی. تو اتنی عمر تک اولاد سے اللہ نے محروم رکھا ہوا تھا. تو عمر خواہ کتنی بھی ہو، قرآن سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ عمر کا ایک ایسا حصہ تھا جس میں عام طور پر بندے کو اولاد کی توقع نہیں ہوتی. بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پہ آتا ہے تو وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے دیتا ہے، نہ دینے پہ تو جوانی میں بھی نہیں دیتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کو بیٹیاں عطا فرمائی. جس کو چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی. اور جس کو چاہتا ہے وہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا. کتنے ہی پیغمبر آئے اولاد کی نعمت سے محروم رہے. یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو جب چاہے عطا کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو بڑھاپے کے عالم میں اولاد دے دی. جب اولاد ملی تو ایک اور ازمائش میں اللہ نے ڈال دیا. چلو اس بچے کو بھی لو، اس کی ماں کو بھی لو، اور ایک ایسی وادی ہے جہاں پر کوئی کاشتکاری، کوئی پانی کا نظام نہیں، بے آب و گیا میدان ہے، اس کو وہاں چھوڑ آؤ. کتنا مشکل مرحلہ ہے. پہلے جوانی میں اولاد نہ ہو، بڑھاپے میں اولاد ملے تو پھر تفریق اور جدائی کی صورت پیدا ہو جائے. لیکن سی تک نہیں کی، اف تک نہیں کی. اللہ کے حکم کے آگے فوراً تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو اس کا محبوب بندہ اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا، سر جھکا لیتا اور مانتا ہے. اسی لیے ایمان والوں کو بھی اللہ نے دوسری دنیا کے مقابلے میں اللہ کی محبت میں سب سے آگے رکھا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے زیادہ آگے اور سخت ہوتے ہیں. جہاں اللہ کی بات آ جائے
کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ باپ کی محبت دیکھتے ہیں، نہ بیٹوں کی محبت دیکھتے ہیں، نہ اولاد دوسری کی محبت دیکھتے ہیں، نہ بیویوں کی محبت دیکھتے ہیں، نہ مال و متاع کی محبت دیکھتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم آئے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ جس کو اللہ نے خلیل بنایا ہو، اپنی محبت کی جو آخری ڈگری ہے وہ عطا کر دی ہو، تو وہ کیسے اللہ کے حکم کے آگے سر اٹھا سکتے؟ فوراً تیار ہو چھوڑ آئے۔ صحیح بخاری میں یہ لمبا قصہ ہے۔ پھر کچھ تھوڑا سا پانی اور ایک چھوٹے سے تھیلے میں چند کھجوریں وہ دے کر وہاں چھوڑا۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ وہ بھی ایمان والی خلیل کی بیوی تھی علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر وہاں نہ کوئی انسان بستے تھے، نہ ہی کوئی پانی کا نظام، نہ کوئی کھانے پینے کی صورت۔ چند دن وہ کھجوریں کام آئیں، پانی کام آیا، پھر ختم ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام پیاس لگی ہے، ترس رہے ہیں۔ اب جب بچے کو پیاس لگتی ہے پھر ماں کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہے۔ اب کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کبھی مروا پہ دوڑتی ہیں، پیچھے بھی نظر رکھتی ہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور پہاڑی پر چڑھ کر دائیں بائیں پانی کی تلاش میں دیکھتی ہیں۔ بالآخر اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہوئے تھے، کئی مورخین نے لکھا جہاں ان کی ایڑیاں تھیں، وہاں سے اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اسماعیل جو تھی تو وہ اس کے پانی جہاں سے جاری ہوا تو آس پاس بند باندھنے لگ گئی تاکہ یہ ایک جگہ اکٹھا رہے، بکھرے نہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ منڈیر اس کے آس پاس نہ بناتی تو یہ بہت بڑا ایک جرم و تالاب کی شکل اختیار کر جاتا۔ لیکن اللہ نے اسے برکت کتنی رکھی، آج بھی آپ دیکھ لیں کتنا وسیع تر نظام سعودیہ نے کر دیا، زمزم ختم ہی نہیں ہوتا۔ پانی بھی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کا پوری دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ سال سال وہ بند بوتل ڈبے میں پڑا رہے، خراب نہیں ہوتا۔ باقی پانی کا یہ وصف نہیں ہے۔ سعودیہ نے اسپیشل جو ہے حرم سے اس کے پائپ لائن ڈال کر تو ایک علیحدہ جو ہے نا وہ مشروع بنا دیا ہے زمزم کا، جہاں سے بوتلیں پیک ہوتی ہیں اور لوگ وہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان حج اور عمرے پر جب آتے ہیں تو کتنا زیادہ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ وہیں سے مدینہ بھی شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، آج تک کمی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے یہ انعام بھی دے دیا اس امت کو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مکہ میں عمرے کے لیے آتی یا حج کو تو پانی بھر کر ساتھ لے جاتی۔ اس پانی کو اللہ نے مریضوں کے لیے شفا بنا دیا، بھوکے اور پیاسے لوگوں کے لیے کھانے اور غذا کا جو ہے نا وہ سبب بنا دیا۔ پھر کچھ وقت آیا، اب گائے بگائے ابراہیم علیہ السلام آتے تھے، خبر لیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو کر دوڑ دھوپ کرنے لگ گئے، ایک اور آزمائش آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو میری رضا کی خاطر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کتنی بڑی آزمائش! لیکن ابراہیم علیہ السلام فوراً حکم مانتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ یہ حکم ان کو خواب میں دیا گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو سنایا نا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے آگے سے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا وہ کر گزرے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا بھی اللہ نے پیغمبر ہی بنانا تھا نا، اس کی زبان پر بھی صبر کے کلمات ہیں۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کہتے جو حکم ملا ہے وہ پورا کر گزریے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ رب العالمین خواب کے اندر بھی حکم دیتا ہے اور وہ وہی ہوتا ہے۔
پیغمبر کا خواب بھی وہی ہے، میرا اور آپ کا خواب وہی نہیں ہے۔ ہمارے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور غلط اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خوابوں کی کئی توجیہات ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر کا جو خواب ہوگا وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں یہ خوابوں والی بڑی ریت چلی ہے، ہر طبقے کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ اپنی سچائی کے لیے خواب سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب خواب کو تو جانچنے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں، کس طرح بندہ اس کو جانچے کہ جو تو نے دیکھا ہے واقعی ایسے دیکھا اور صحیح ہے؟ سوائے بیان کرنے والے کے بیان کے اور کوئی تصدیق نہیں ہے۔ پیغمبر کے خواب کی تصدیق اللہ کرتا۔ اللہ نے اپنے نبی کا خواب قرآن میں اور اس کو امر اور حکم ذکر کیا ہے۔ تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا 5-6 مختلف مسالک والے جو ایک دوسرے کو کافر بھی کہہ رہے ہوں، مسلمان بھی ماننے کو تیار نہ ہو، اور ہر کوئی اپنی سچائی کے لیے اللہ کے نبی کی ملاقات کا تذکرہ کر رہا ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سچے کو بھی وہی خواب آئے اور جو جھوٹ بولتا ہو اس کو بھی اسی طرح کے خواب آنے شروع ہو جائیں۔ تو خواب صرف پیغمبر کا جو ہوتا ہے اس کو دین سمجھا جاتا ہے، غیر پیغمبر کا خواب دین نہیں ہے۔ اس کی حقیقت، اس کی تعبیر کوئی ہو سکتی ہے لیکن اس کو دین نہیں ہے، نہ وہ اللہ کی وحی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا اسلما، لفظی ترجمہ اس کا یہ مسلم ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، بات ماننے کو تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹا لیا۔ اللہ نے یہاں تک پہنچنے پر آزمائش کی اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا اور جنت سے ایک مینڈا قربان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جب اتنی آزمائشوں سے، احکامات سے ابراہیم علیہ السلام گزرے تو اللہ نے کیا انعام دیا؟ انی جائلک للناس اماما، میں تجھے تمام انسانوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ یہ وہ امامت ہے جو نبوت کے ساتھ ہے، نبوت سے خالی امامت نہیں ہے یہ۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی نظریہ بنا رکھا ہے کہ جو امامت کا رتبہ ہے وہ نبوت کے رتبے سے بھی اونچا ہوتا ہے، اس لیے 12 اماموں کو نبی علیہ السلام کے سوا سارے نبیوں سے اونچا مانتے ہیں۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، بھائی یہ امامت اور پیشوائی نبوت کے ساتھ ہے، خالی امامت کو اور پیشوائی نہیں ہے۔ تو نبی وہ ہے جس کو اللہ وحی دیتا ہے، جس کی طرف احکامات جو ہیں جبرائیل امین کے ذریعے اتارتا ہے۔ تو نبوت اور امامت، نبوت کے ساتھ دنیا کی پیشوائی اور امامت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو آگے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ جو وعدہ یا اللہ میرے ساتھ پیشوائی کا تو کر رہا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ میری ذریت اور نسل میں بھی ہوگا۔ تو کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، تیری ذریت اور نسل میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ یہ ایمان والے لوگوں کے لیے احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی پھر نسل میں مومن اور فرما بردار اپنے بندوں کو نبی بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسی طرح زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے کے سارے اسی نسل اور اسی ذریت ابراہیم سے اللہ نے پیغمبر منتخب کیے۔ کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو خالی امام اور نبی نہ ہو۔ لوگوں نے خالی امامت کو نبوت سے اونچا بنایا ہوا ہے۔ اب غور کریں، ہم سب مسلمانوں کے ہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایک تو
کلمہ شہادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ ہمارے تمام مسلمانوں کے ہاں یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، اور دوسری برادری کے 5 رکن اس سے علیحدہ ہیں۔ ان کے ہاں توحید، عدل، نبوت، امامت اور آخرت، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ تو نبوت کے ساتھ امامت کو بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین علیہ السلام لبادہ بشریت میں آ کر آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے اور آپ نے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، بخاری سے لے کر نیچے بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اسلام کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ فرمایا اسلام یہ ہے تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی سچا الہ اور معبود نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر، روزے رمضان کے رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اور اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کر۔ یہ اسلام کے 5 رکن بیان کیے، اس میں امامت والا رکن کہیں نہیں ہے، آخرت والا رکن وہ ایمان کے ارکان میں ہے، اسلام کے ارکان میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اعتقاد بنا لیا کہ جس کو ہم نے امام بنا لیا وہ نبیوں سے بھی اونچا۔ ایران سے کتاب چھپی ہے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، اور اس کی 3 جلد میں جو فارسی کا نسخہ ہے یہ لکھا ہوا ہے مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است، امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے اونچا ہے۔ تو یہ وہ امامت ہے جو نبوت کے ساتھ ہے، نبوت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بھی بنایا اور دنیا کی امامت اور پیشوائی بھی عطا فرمائی، تو بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ اور یہاں ایک وصف ان کا یہ بیان کیا سورۃ مریم نے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب کے اندر ابراہیم کا تو ذکر کر، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم یقیناً صدیق، انتہائی سچے، راست باز نبیہ پیغمبر تھے۔ صدیق عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ اسم مبالغہ ہے، صدق اور سچائی میں مبالغہ، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں بھی صدیق ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق کے لیے ضروری نہیں وہ نبی بھی ہو۔ نبی جتنے ہوں گے صدیق ہوں گے، اور کتنے ہی ایسے صدیق ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے، جیسے ابو بکر صدیق نبی نہیں ہے، بہت زیادہ راست باز اور سچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ایسے ایسے مواقع پر کی جہاں کوئی تصدیق کرنے والا ہی نہیں تھا۔ جب آپ کو معراج ہوئی، یہ بھی کئی سیرت کی کتابوں میں قصہ مذکور ہے، واپس آئے، قصہ ذکر کیا، تو ابو جال جو تھا اس کی عقل اتنی ہی کام کرتی تھی جو اس کو سامنے نظر آتا تھا، کئی کام اس کی عقل کے خلاف تھے۔
تو اس کی عقل یہ کام نہیں کر رہی تھی کہ رات ہی رات کوئی شخص حرم سے جائے اور مسجد اقصی پہنچے، وہاں نماز پڑھ کے آسمانوں کے اوپر جائے اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر رات ہی رات واپس آ جائے۔ ابو جہل کی عقل کام نہیں کرتی تھی، اس کو نہ ماننے کو تیار تھی، لیکن ایمان والوں کی عقل اس کو مانتی ہے۔ جب وہ پیغمبر پر ایمان لے آتے ہیں اور انہیں پتا چل جائے کہ یہ بات ہمارے پیغمبر نے کہی ہے، پھر وہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو ابو جہل کو یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت دیتے ہیں، تب موقع ہاتھ آ گیا دونوں میں جدائی ڈال دوں۔ آ کر کہنے لگا ابو بکر یہ تو بتاؤ، کوئی بندہ اس طرح ہو سکتا ہے رات کے وقت اپنے بسترے سے اٹھے اور شام کے علاقے میں مسجد اقصی میں چلا جائے، وہاں سے پھر کہے کہ میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں؟ تو نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگا پھر جس کو تو نے نبی مانا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ ابو بکر فرمانے لگے اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، واقع ہی آپ گئے ہیں۔ یہاں سے آپ ایک بات سمجھیں، جس کا نبوت پر ایمان نہیں ہوتا اس کی عقل پیغمبر کی باتیں تسلیم نہیں کرتی، اس کی عقل کا نقصان ہوتا ہے۔ جو ایمان لے آتا ہے ظاہر اس کی عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، اس کو پتا چل جائے کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے مان جاتا۔ اگر پیغمبر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم مانتے۔ جس طرح ابو داؤد میں ایک اور حدیث آتی ہے، ایک دفعہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا، اور جب آپ نے سودا کیا تیسرا کوئی بندہ بیچ میں نہیں تھا۔ پھر آپ نے کہا تم میرے ساتھ آؤ، گھر سے میں تمہیں اس کی قیمت لا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، آپ گھر پہنچتے ہیں، وہ پیچھے راستے میں کسی اور کو مہنگے داموں بیچ کر گھوڑا تو فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ واپس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اپنی رقم پکڑو اور جو سودا میں نے تمہارے ساتھ گھوڑے کا کیا میرے حوالے کرو۔ وہ مکر گیا، میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص کے درمیان حارث بن سواد اس کا نام آتا ہے، آپس میں تکرار ہو رہی۔ اب اتنے میں آپ کے ایک صحابی خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ وہاں آ جاتے ہیں، بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے۔ وہ موقع کے موجود نہیں تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے۔ فرمایا کہ خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ جب میں نے اس کے ساتھ بات کی تھی تو کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کہتے ہیں میں نے سودا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ طبقات ابن سعد میں اسی حدیث کے اندر آگے الفاظ ہیں، امام ابن سعد یہ حدیث لائے، کہتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں میں نے سودا کیا ہے تو خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نے سودا کیا ہے، اس لیے انک لا تقول الا حقا، آپ حق کے سوا بولتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کہا میں نے سودا کیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا، حالانکہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے، آنکھوں سے وہ مشاہدہ کیا ہی نہیں تھا، پیغمبر کے بتانے پر تصدیق کر دی، گواہی دے دی۔ تو آپ نے کہا خزیمہ آج کے بعد جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے تو اکیلا ہی گواہی دے دینا، تیرے اکیلے کی گواہی دو گواہیوں کے قائم مقام ہوگی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے، دو گواہیوں والا صحابی، کیونکہ اس نے اپنے نبی کی اس موقع پر جو ہے نا وہ گواہی دی جب گواہی دینے والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ ان لوگوں کو نواز دیتا ہے جو پیغمبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے راست باز، صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والے وہ ابو بکر عبداللہ ابن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے،
بہت سارے لوگ یہ نام بھول گئے ہوئے ہیں کیونکہ ابو بکر لفظ مشہور ہو گیا. تو ابو بکر کنیت تھی، عبداللہ نام تھا، اور ابو قحافہ والد کی کنیت تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے بڑے راست باز اور صدیق تھے، جنہوں نے ہر مشکل موڑ پر اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا. تو امتوں میں بھی صدیق ہوتے ہیں. قرآن نے بھی انعام یافتہ بندوں کا جب ذکر کیا تو وہاں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلے نبیوں کا ذکر، پھر صدیقوں کا ذکر. تو امت میں جو صدیق ہوتے ہیں وہ محض صدیق ہوتے ہیں، نبی نہیں ہوتے. اور جو نبی ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، صدیق بھی ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے اللہ کے، فرمایا انہو کان صدیقا نبیا. میرے ابراہیم وہ انتہائی زیادہ سچ بولنے والے پیغمبر تھے. تو اس سچے پیغمبر نے اللہ کی توحید کی دعوت اپنے گھر سے پیش کی. اور حقیقت یہی ہے، جب بھی اللہ کے دین کا کام کرنا ہو دائی کے لیے لازمی ہے وہ اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرے. اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھائے، اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، بھائیوں کو جو ایک کنبے میں، خاندان میں، گھر کے اندر اکٹھے رہ رہے ہیں، سب سے پہلے دین کی دعوت ان کو دے. اور اللہ کا بھی یہ قرآن میں اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لیجئے. تو سب سے پہلے دعوت ہی گھر والوں کو دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی کی حالت میں پالا. الم یجدک یتیما فآویٰ. تو آپ کے والدین تو دنیا میں نہیں تھے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا. تو آپ نے اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو پہلے دعوت دی ہے. اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، برادری والے، پہلے ان کو دعوت دیجیے، ان کو ڈرائیے. تو ہمیشہ دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے. تو اس میں انشاءاللہ بقایا باتیں تو میں اگلے خطبے میں کروں گا. تو میرے اور آپ کے لیے کئی سبق ہیں، لیکن دو چیزیں ضرور ہمیں آج کے خطبے میں پلے باندھ لینی چاہیے. ایک تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، اللہ یہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، اقرا اور جبر یا گن پوائنٹ پر آپ سے کوئی کلمہ کفر نکلوائے، آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو اس وقت اجازت ہے. آپ زبان سے تو کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کفر نہیں ہونا چاہیے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں، جس شخص کو مجبور کر دیا گیا کفر کہنے پر اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، تو اللہ کہتا ہے اس پر پکڑ دیں گے. ہمیشہ یہ خاص طور پر جو میرے بھائی تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، یا سودا خریدتے اور بیچتے ہیں، سودا خریدنے میں، بیچنے میں، دکانداریوں میں بہت جھوٹ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علامہ حسنی مجموع الزوائد میں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تاجروں کے گروہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا یا معاشر التجار علیکم بالصدق، اے تاجروں کی جماعت سچ بولا کرو. اکثر اوقات سودا بیچنے والے، خریدنے والے دھوکہ دے جاتے. چھوٹی سی مثال دے کر دوسری بات کرتا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ سیب خریدنے جاتے ہیں نا، تو سٹیکر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر، کمپنی کی مشہوری کا. سٹیکر اتارتے تو نیچے داغ ہوتا. جہاں داغ ہوتا ہے وہاں اپنی کمپنی کی مشہوری کا سٹیکر لگا رہے ہیں. مطلب کیا نکلا بھئی، یہ کمپنی جو ہے نا جھوٹ بولنے میں، دغا اور فراڈ کرنے میں مشہور ہے.
کبھی بھی کسی کو سودا دیتے وقت دھوکہ نہ کیجئے، جھوٹ نہ بولیے، اور عام حالات میں بھی جس بھی شعبے میں ہو سچ کو لازم پکڑ لیجیے۔ جو سچ کو لازم پکڑتا ہے، نبی پاک کا یہ بھی فرمان ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتے، ایک وقت آتا اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا۔ دوسرے نمبر پر دعوت دین کا کام، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور آپ کی ختم نبوت، خود بھی ایمان اور اپنے گھر والوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروانی چاہیے۔ کہیں کمی کوتاہی ہو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، تاکہ بندہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنے، اپنے گھر والوں کو بھی فرما بردار بنائے۔ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔